بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پر مختلف کتابوں کو مل کے پڑھتے ہیں جو کہ نہایت ہی اوتھینٹک ہوتی ہیں، اور آج کل جس کتاب کا مطالعہ جاری ہے اس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 22، اور ہم پیج نمبر 343 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آغاز کریں بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے جو ہم نے ریڈنگ کی تھی یعنی کہ پارٹ نمبر 21 میں، وہاں پر ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا کہ مولا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے لکھا تھا کہ انہوں نے جن جنگوں میں حصہ لیا اس کا کچھ ذکر تھا، کہ افریقہ کی جنگ میں امام علیہ السلام کی شرکت ہم نے وہ پڑھ لیا، اور پھر امام حسن علیہ السلام اور فتح طبرستان یہ بھی جان لیا تھا۔ اور اب ہم آئے ہیں نئی ہیڈنگ کی جانب جہاں پہ لکھا ہے لمحہ فکریہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، پیج ہے 343۔ دین اسلام میں حدود اسلامی کی تشریح و توضیح ہے، اسلامی حکمرانوں کے واجبات میں سے ہے، اور کہ ان حدود کا اجرا کریں اور اس عمل میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں، کیونکہ دین اسلام میں جارح جیم الف رے ہے، جاہرے اور متجاوز ہے۔ جی متجاوز کے لیے ہجے کر دیتی ہوں، میم تے جیم الف باؤزے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجرم چاہے کوئی ہو، وہ بڑا آدمی ہو یا چھوٹا، اسلامی حدود کے لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیج 344۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک بڑے گھر کی خاتون کا چوری کا مقدمہ لایا گیا کہ فلاں فلاں خاتون نے چوری کی ہے، اس کے قبیلے کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے معاف فرما دیں اور اسے سزا نہ دیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے ارشاد فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئی تھیں کہ جب کوئی کمزور و بے نوا گناہ کرتا تو اسے سزا دیتے، اور جب کوئی امیر اور صاحب مال و متاع جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ بخدا اگر فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کام کرتی تو میں ان کا ہاتھ بھی قطع کر دیتا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پر حوالہ ہے الخراج ابو یوسف صفحہ نمبر 50۔ واقع افق الف ف کاف تاریخ اسلام کا مشہور ترین واقعہ ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عدالت سے اصحاب افق الف ف کاف کے لیے کوڑوں کی سزا تجویز کی تھی۔ ان لوگوں نے ایک بدری صحابی مستح بن اساسہ میم سین توئے ہے، مستح بن اساسہ بھی تھے، انہیں بھی کوڑوں کی سزا دی گئی تھی۔ صاحب شریعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف نہ کیا۔ حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 354، اور سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187۔ ہجے کر دیتی ہوں، سیر اعلام سین یرے الف پہ زبر ہے اور عین لام الف میم، اور النبلہ الف لام نون بے لام الف۔ آئیے یہ حوالہ ہم نے نوٹ کر لیا۔ عدل اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ حقوق اور حدود کے لحاظ سے کوئی تفریق و تقسیم نہیں ہے، چاہے وہ سیاہ ہو یا سفید، ضعیف ہو یا قوی، امیر ہو یا غریب، قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ جی ہاں، عثمانی عدالت کا کیسا فیصلہ تھا کہ عبید اللہ ایک غریب و بےکس آدمی کو قتل کر دیتا ہے اور اسے سزا نہیں دی جاتی کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے، اسے اس لیے معاف کر دیا جاتا ہے کہ وہ قریشی جوان ہے، وہ اس لیے سزا سے بچ جاتا ہے کہ آل خطاب پریشان نہ ہو، اسے باعزت بری کر دیا جاتا ہے اور کوفہ بھیج دیا جاتا ہے، وہاں اس کی رہائش کے لیے اسے مناسب مکان دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اس عمل سے سرکشی اور انحراف کا ایک دروازہ کھلا کہ اب صاحبان اثر نفوذ منمانیاں کریں کہ جب وہ کسی کمزور پر ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کا مظلومانہ آہ فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہم آ گئے ہیں پیج 345 پہ، پھر لکھا ہے، اچھا یہاں پہ انہوں نے پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، پہلا پوائنٹ تو ہماری نظر سے گزرا نہیں، لیکن یہاں پہ پوائنٹ نمبر 2 لکھا ہوا ہے، آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 2 لکھا ہے کہ جب عالم علم لدنی، عالم علم قضاوت امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا تھا کہ عبید اللہ کو زندان میں بند کر دو اور اس پر مقدمہ چلاؤ۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ جب عالم
علم لدنی عالم علم قضاوت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عبداللہ کو زندان میں بند کر دو اور اس پر مقدمہ چلاؤ۔ حکومت نے سنی انسنی کر دی تھی اور اس آدمی کی رائے قبول کی گئی جسے ہمیشہ اسلام سے بغض و اناد رہا تھا، جسے تاریخ عمرو بن عاص کے نام سے یاد رکھے ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 3 لکھا ہے مصلحت عامہ کا تقاضا تھا کہ عبید اللہ کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا، اسے معاف نہ کیا جاتا۔ اگر اسے قتل کر دیا جاتا تو فساد اور ناجائز قتل کے دروازے بند ہو جاتے، لیکن ارباب بست و کشاد سے بے سین تے واو کاف شین الف دال سے مصلحت عامہ کی کوئی پرواہ نہ کی اور قاتل کو معاف کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 4 لکھا ہے اسلامی شریعت کے باب قضاوت کا مسئلہ ہے کہ جب مقتول کے ورثاء اس کے مقام قتل میں موجود نہ ہوں تو اسلامی حاکم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کے ورثاء کو تلاش کرے اور انہیں حقیقت حال کی خبر دے، پھر ان کی موجودگی میں قتل کا فیصلہ دے کہ مقتول کے ورثاء کا کیا چاہتے ہیں۔ یہاں مقتول ہرمزان کا تعلق ایران سے تھا، اس کے ورثاء مدینہ طیبہ میں موجود نہ تھے۔ حکومت نے اس کے ورثاء تک پہنچنے کی کوئی کوشش نہ کی بلکہ کہا کہ وہ خود اس کا وارث ہے اور ولی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ حاکم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دیت کا فیصلہ دے کر قاتل کو قتل سے بچا لے۔ فقہ حنفیہ کا مسئلہ ہے کہ حاکم دیت پر صلح تو کرا سکتا ہے، وہ قاتل کو معافی نہیں دے سکتا۔ قصاص مسلمانوں کا حق ہے، دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے مقتول کے وارث ہیں، حاکم ان کی طرف سے حدود کے قیام میں نائب ہوتا ہے۔ حاکم کا اپنی طرف سے مجرم کو معاف کر دینا ورثاء کے حقوق کا اسقاط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس بنا پر مقتول کا باپ اور دادا اپنی مرضی نہیں کر سکتے جب مقتول کے دوسرے قریبی ورثاء قصاص چاہتے ہیں ہوں یہاں، اور ہاں دیت پر صلح ہو سکتی ہے۔ اور یہ حوالہ ہے بدائے النسائے بے دال الف حمزہ عین اور الف لام سواد نون الف حمزہ عین بدائے الصنائے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 245۔ آئیے پیج 346 پر لکھا ہے جی ہاں فقہ حنفیہ کے مطابق حاکم کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ دیت کے عوض عبداللہ کو معاف کر دے۔ راویوں کی روایت کے مطابق حاکم وقت پر یہ اشکال موجود رہے گا کیونکہ انہوں نے ان کے بارے میں روایت کی ہے کہ مقتول کی دیت دے کر قاتل کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا۔ جی ہاں یہ وہ ضروری بحث تھی جو عرض کر دی ہے کہ حاکم نے عبداللہ کو مقدمہ قتل میں دیت کے عوض معاف کر دیا تھا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ڈاکٹر طٰہٰ حسین کا دفاعی موقف، آئیے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین مصری نے حاکم وقت کا دفاع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اس قتل کے مسئول نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اپنی حکومت کا آغاز ایک جوان کے قتل سے کرتے جو کہ خلیفہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے بیت المال سے دیت دے کر اب عبید اللہ کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنی خلافت راشدہ کا آغاز کیا کیونکہ مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ قریشی جوان کا خون نہ ہو۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جو ڈاکٹر طٰہٰ حسین کا دفاعی موقف ہم نے پڑھا، حوالہ ہے الفتنۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ امام الکاشف الغطا کا نظریہ۔ اب اس میں بھی پوائنٹس دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے ڈاکٹر طٰہٰ حسین کا موقف ہر اعتبار سے غلط ہے۔ شریعت کے مطابق عبید اللہ کا قتل ہونا واجب تھا لیکن اسے قتل نہیں کیا گیا تھا، یہ تو رہی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے قتل عمدن کیا تھا۔ قتل کا حکم قصاص ہے، دیت نہیں۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے غلطی کی کہ جن کے سامنے یہ قتل ہوا، پھر ان کے بعد آنے والوں نے غلطی کی کہ جنہوں نے ان کی تعویلوں کے ذریعے صحیح کرنا چاہا اور پھر انہوں نے اس غلطی کو مزید غلط بنا دیا۔ اور یہاں پر حوالے کے حوالے سے ذرا تفصیلات ہیں تھوڑی سی 3 لائنوں کی۔ لکھا ہے کہ امام کاشف الغطا نے ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی کتاب الفتنۃ الکبریٰ پر جو تعلیقہ لکھا ہے تے عین لام یہ قاف ہے لکھا ہے، وہ ایک لاجواب بحث ہے۔ اس کا تمام تبری کی روایت سے ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مال میں سے دیت ادا کر کے عبید اللہ کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا۔ یہ یہاں پہ حاشیے میں اس کا ہم نے حوالہ پڑھ لیا۔ اب ہم آ گئے پیج 347 پر۔ ہم نے پوائنٹ 1 پڑھ لیا تھا جس میں طٰہٰ حسین کے موقف کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی۔ نمبر 2 ہے پوائنٹ کہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین کا دوسرا موقف یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ ولی امیر المسلمین تھے، ان کی ولایت کا حکم قاتل کو معاف کر دینا تھا۔ ان کے اس عمل سے حدود اللہ کا تعطل واقع نہیں ہوا۔
اس طرح ہر مزان کا خون ضائع نہیں ہوا تھا کیونکہ انہوں نے بیت المال میں سے اس کی طرف سے دیت ادا کر دی تھی۔ اس تمام مال کے مالک حضرت عثمان رضی اللہ تھے۔ حوالہ ہے الفتنۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین کے جواب میں امام کشف الغطا نے جو تعلیقہ لکھا ہے وہ حسب ذیل ہے کہ ڈاکٹر اپنے اس دعوے میں غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ولی امر مسلمین پر واجب ہے کہ وہ حدود الہیہ کا اجرا کرے۔ قصاص کے مورد میں مقتول کے ورثاء کی اجازت کے بغیر دیت کی ادائیگی دین اسلام سے مذاق ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 لکھا ہے کہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قتل بالشبہ میں حدود کا نفاذ نہیں ہوتا۔ عبید اللہ نے یہ قتل شبہ میں کیا تھا کیونکہ وہ اپنے والد کے قتل کی وجہ سے غصے میں تھا، اس لیے اس سے قتل ہو گیا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ نے اس پر حد جاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے سے عفو درگزر کرنے کو پسند کیا ہے کہ جب وہ انتقام لینے میں پر قدرت رکھتے ہوں تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں، کیونکہ ایسا کرنے میں ان کے لیے جزائے خیر ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ان کے اغلاط میں سے ایک غلطی ہے۔ کسی کے غضبناک صورت میں قتل کرنے سے حد معطل نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہر قاتل قتل ہونے سے بچ جائے، کیونکہ اس نے غصے کی صورت میں قتل کیا۔ اکثر قتل غصے میں ہی ہوتے ہیں۔ یہاں قاعدہ قتل بالشب صادق نہیں آتا، اور ساتھ لکھا ہے کہ صادق نہیں آتا کہ جس سے حد کا نفاذ نہ ہو۔ پھر آگے لکھا ہے کہ قتل بالشبہ کے خاص موارد ہیں، یہ مورد اس کے مصادیق میں سے نہیں ہے۔ اگر غضب حد کے سقوط کا سبب ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ حضرت علی علیہ السلام کے اس اعتراض کے جواب میں یہ مورد ضرور پیش کرتے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ کیا ڈاکٹر طٰہٰ حسین یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ علم سنت حضرت عثمان رضی اللہ سے زیادہ رکھتے تھے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب کا یہ دفاع تحقیق سے خالی ہے، یہ اس کا تشریحی پہلو ہے۔ تشریحی تیشین رے یہ این چھوٹیے پہلو نہیں ہے۔ وہ کسی صورت حکومت کو اس مسئولیت سے بری نہیں کرا سکتے۔ ہم آگئے پیج 348 پہ لکھا ہے بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ حاکم وقت اپنے اس عمل سے آل خطاب اور قبیلہ قریش کو خوش کرنا چاہتے تھے، اور باقی اس میں امت کی کوئی مصلحت نظر نہیں آتی۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے، مل کے پڑھتے ہیں، مالی سیاست۔ لکھا ہے کہ ایک اسلامی حکمران کی سخت ترین ذمہ داری حکومتی مال و متاع کی حفاظت ہے کہ بیت المال صرف امت کی تعمیر و ترقی اور اس کے مصالح پر خرچ ہو سکتا ہے۔ یہ مال کسی فرد خاص پر خرچ نہیں ہو سکتا، نہ حکمران اسے اپنی ذات پر صرف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مال مسلمانوں کی ملکیت ہوتا ہے تاکہ اسلامی معاشرے کے کمزور لوگوں پر اسے خرچ کیا جائے، جیسے ضعیف، یتیم اور بیوہ وغیرہ۔ حاکم وقت اس مال کو اپنے لیے جمع نہیں کر سکتا اور نہ اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کر سکتا ہے۔ یہ عوامی مال ہے، شخصی مال نہیں ہے کہ جہاں چاہو خرچ کرتے پھرو گے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مالیاتی نظام۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں اپنے عامل عبداللہ بن زمعہ زمیم ہے سے فرمایا انورٹڈ کاما کہ یہ عوامی مال تمہارا نہیں ہے، اسے بیت المال میں جمع کرو، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب عربی میں 3 لائنوں کی یہاں پر تفصیل ہے اور ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں جو مولا علی کے کلام کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے جو فرمایا انورٹڈ کاما، یہ مال میرا ہے اور نہ تمہارا، بلکہ مسلمانوں کا حق مشترک اور ان کی تلواروں کا جمع کیا ہوا سرمایہ ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے تو تمہارا حصہ بھی ان کے برابر ہوتا، ورنہ ان کے ہاتھوں کی کمائی دوسروں کے منہ کا نوالا بننے کے لیے نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 229 اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 10۔ ہم آ گئے ہیں پیج 349 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے نامہ امام بنام
قسم عباس قاف سے میم. ہجے دوبارہ سے بتا دیتی ہوں. نامہ امام بنام قسم بن عباس رضی اللہ, قاف سے میم. حضرت امام علی علیہ السلام نے عامل مکہ قسم بن عباس رضی اللہ کی طرف خط لکھا. آئیے اس خط, یہ جو پیراگراف ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما. دیکھو تمہارے پاس جو اللہ کا مال جمع ہوا ہے اسے اپنی طرف کے عیالداروں اور بھوک ننگوں میں پہنچاؤ, اس لحاظ کے ساتھ کہ وہ استحقاق اور احتجاج وہ استحقاق اور احتیاج کے صحیح مرکزوں تک پہنچے. جو اس سے بچ رہے اسے ہماری طرف بھیج دو تاکہ ہم اسے ان لوگوں میں تقسیم کریں کہ جو ہمارے گرد جمع ہیں. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا, اور حوالہ ہے نہج البلاغہ جلد 3 صفحہ نمبر 128 اور جلد 3 صفحہ 128. پھر لکھا ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 20. اب تھوڑا سا مجھے یہاں پر یہ شک پڑ رہا ہے کہ نہج البلاغہ کا یہاں پہ لکھا ہے جلد, جبکہ نہج البلاغہ کی میں تو خطبات ہیں, خطوط ہیں مولا کے, اور کلمات قصار ہیں, لیکن ہے ایک ہی جلد میں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہیں جلد میں دیکھا ہو. بہرحال یہ میرا اپنا جو تجربہ تھا میں نے شیئر کر دیا, اور میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. حوالہ نہج البلاغہ جلد 3 صفحہ نمبر 128, شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 20. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ انورٹڈ کاما ہی میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا مال بغیر حق کے کھاتے ہیں قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا, اور یہاں پر حوالہ ہے صحیح البخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 17. جی ہاں, ہم نے یہاں مختصر صورت میں اسلام کی مالی سیاست کا موقف پیش کیا ہے کہ حکومتی مسئولین پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کے اموال کی حفاظت کریں, اس مال کو ملک و ملت کی مشکلات پر خرچ کریں تاکہ ملک مستحکم ہو اور عوام خوشحال ہو اور ان کا فقر دور ہو. ملکی خزانے کو کسی صورت میں لوگوں کے ضمائر خریدنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس رقم کو صرف ضرورت مندوں پر ہی خرچ کیا جا سکتا ہے, لیکن عثمانی حکومت نے ملکی خزانے کو اپنا شخصی مال سمجھتے ہوئے اپنے خاندان کے لوگوں پر خرچ کیا. آل ابی معیط میم این یہ توئے کو عوامی مال و متاع پر اس قدر مسلط کیا جیسے یہ مال انہی کا ہے. حکومت چاہتی تھی کہ ملت اسلامیہ پر اس کے خاندان کا اثر و نفوذ ہے اور وہ ان کے رحم و کرم سے زندہ رہیں. جب مرکزی خزانہ امویوں الف پہ پیش ہے میم واو, یہ واو نون غنہ امویوں کے ہاتھ آیا تو پھر وہ عوام کے مقدرات سے کھیلنے لگے اور ان کی قسمت کے مالک بن گئے. ہم پیج 350 پر آ گئے ہیں. 350 پھر کیا ہوا؟ عوام بدحالی, فقر و فاقے اور افلاس کا شکار ہو گئی. حالانکہ اسلامی حکومت نے کے منشور میں ہے کہ ملکی خزانہ صرف اور صرف عوامی فلاح و صلاح پر خرچ ہو تاکہ عوام خوشحال ہو اور ملک ترقی کرے. اب ہم اپنی گفتگو کو ان تاریخی واقعات سے مربوط کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح امویوں نے ملکی دولت لوٹی تاکہ قارئین کرام کی معلومات میں اضافہ ہو. ہیڈنگ ہے ملکی خزانہ اور خاندان بنی امیہ. حاکم وقت نے تمام عوامی مال و متاع اپنے ان رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دیا کہ جو ساری زندگی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبرد آزما رہے تھے. اس طریقے سے انہوں نے ان لوگوں کو عوام کی گردنوں پر مسلط کر دیا کیونکہ ان کے پاس بے پناہ دولت آ گئی تھی. حکومت نے جن لوگوں پر یہ خصوصی نوازشات کی تھیں ان میں سے چند ایک کے نام حسب ذیل ہیں. اب یہاں پہ نام فوری تو نہیں نظر آ رہے لیکن ایک ہیڈنگ ہے, اس میں شاید نام ہو. ہیڈنگ ہے جنگ احد اور احزاب کے مرکزی کردار کی خدمت. یہ لکھا ہے حکومت نے اس خاص شخص کو بیت المال میں سے 2 لاکھ درہم عطا کیے. اور یہاں پر حوالہ بھی دیا ہوا ہے نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 اور ساتھ میں الغدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 277. آئیے دوبارہ آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اس شخص نے رسول اسلام اور مسلمانوں پر مختلف جنگیں برپا کی تھیں. یہاں پہ نام نہیں لکھا ہوا. بدر, احد اور خندق وہ جنگیں کہ جن کا مرکزی کردار یہی فرد تھا. اس شخص نے جس قدر
جس قدر اسلام کو نقصان پہنچایا کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ فتح مکہ کے دن اس کے پاس جان بچانے کا صرف ایک حربہ تھا کہ وہ کلمہ اسلام کا پڑھنا تھا، ورنہ اس کی جان نہیں بچ سکتی تھی، لیکن اس کے دل میں دین اسلام داخل نہیں ہو سکا تھا۔ روح جاہلیت اس کے انگ انگ میں کار فرما تھی۔ یہی آدمی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ کی مقدس قبر پر گیا تھا اور اس نے آپ رضی اللہ کی قبر پر لات مار کر کہا تھا کہ اے ابو عمارہ رضی اللہ، وہ امر حکومت جو کل تم نے ہم سے تلوار کے زور سے چھینا تھا، آج وہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کھلانا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ دمشق جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 471۔ ہم آ گئے ہیں یہاں پر پیج 351 پہ، لیکن ابھی تک مجھے وہ نام نہیں ملے کہ جو میں لکھا تھا کہ ہم نام یہ ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ میں نے کئی بار اس صفحے کو دیکھا ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو، لیکن نہیں نظر نہ آیا مجھے نام۔ لکھا ہے کہ یہ الفاظ کہہ کر، جی یہ وہ کون سے الفاظ کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اے ابو عمارہ، وہ امر حکومت جو کل تم نے ہم سے تلوار کے زور سے چھینا تھا، آج وہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں کا کھلونا ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا، اور وہ اپنی اور پچھلی زندگی میں بینائی سے محروم ہو چکا تھا۔ وہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس آیا اور وہاں یہ دعا کی، انورٹڈ کاما کہ خدایا اب اس حکومت کو جاہلیت والی حکومت بنا اور ملک کو غصبی ملک بنا، ساری زمین بنی امیہ کے ہاتھ میں دے دے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے انصاب الاشراف، الف نون سین الف بے، انصاب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 52۔ پھر لکھا ہے کہ کیا یہ عدل و انصاف ہے کہ ایسے آدمی کو مسلمانوں کا مال دے دیا گیا کہ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور کیا اسلامی شریعت اجازت دیتی ہے کہ جس نے لمحہ بھر بھی اسلام قبول نہ کیا اسے مال کثیر عطا کر دیا جائے؟ بس یہاں پہ صرف سوالیہ نشان ہے۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے حارث بن حکم۔ اب یہاں پہ ایک نام ہے حارث بن حکم۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے حارث بن حکم کو 3 لاکھ درہم دیے۔ یہاں پر حوالہ ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 52۔ اور پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ اس کے لیے ایک خطیر رقم تھی۔ یہ بنت عثمان کا داماد تھا۔ جب مدینہ طیبہ میں صدقے کے اونٹ آئے تو وہ بھی حارث کو دے دیے گئے۔ اور یہ ہے حوالہ انصاب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 28۔ مدینے کا وہ بنہر میں ہجے کرتی ہوں، بے نون 2 چشمی ہے، رے بنہر لکھا ہے، پھر واو زے بنہروز نامی بازار کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، وہ بھی حارث کو دے دیا گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یہ زر کثیر کس استحقاق کی بنیاد پر اسے دیا گیا؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا اس نے اسلام کی کوئی خدمت کی تھی یا اس نے مسلمانوں کے نفع کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ یہ سب سوالیہ نشانات ہیں۔ جی ہاں، وہ اونٹ جو صدقے کے تھے وہ مسلمانوں کا مال تھا۔ وہ اونٹ غریب و فقیر لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے۔ حکومت نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کو کسی ایک فرد کے ساتھ خاص کر دیا تھا، جسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ حاکم وقت کے لیے قطعاً جائز نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کا مال خواص کو ہبہ کرے کہ جس نے ہمیشہ مسلمانوں اور اسلام کی مخالفت کی تھی۔ یہ عمل احکام خداوندی اور امت کے مصالح کے خلاف تھا۔ اب آئیے پیج نمبر 352 پر، ہیڈنگ ہے عبداللہ بن سعد۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح سین رہے حضرت عثمان رضی اللہ کے رضائی بھائی تھے۔ مغربی افریقہ سے اسلامی فوج کو جتنا مال غنیمت ملا آپ نے عبداللہ کو دے دیا تھا۔ مغربی افریقہ کا یہ علاقہ مغربی طرابلس سے شروع ہوتا ہے اور تنجا توئے نون جیم ہے پر ختم ہوتا تھا۔ مذکورہ مال میں ذرا برابر بھی کسی دوسرے کو نہ دیا، سب عبداللہ کے حوالے کیا گیا۔ عبداللہ بن سعد نے اسلام اور مسلمانوں کو جو درد دیے وہ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اس کا تعلق ان مشرکین اور کفار میں سے تھا کہ جو عمر بھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے رہے تھے۔ اس کتاب کے اگلے صفحات میں ہم اس کے حالات زندگی پر بحث کرنے والے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حاکم وقت نے اتنی بڑی رقم اور مال کثیر اس آدمی کو کیوں دیا تھا؟
ان کے پاس کون سا جواز تھا کہ جس کی بنا پر انہوں نے اپنے بھائی پر یہ کرم نوازی کی تھی. یہاں پر سوالیہ نشان ہے. اس کے بعد نام لکھا ہے حکم بن ابو العاص، ہے کاف میم پہ زبر ہے ہے پر، پھر بن ابو العاص الف بے واو الف لام عین الف صاد. اس سے پہلے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ کی ان نوازشات کا ذکر کریں گے جو انہوں نے حکم پر کی تھیں، حکم کا تعارف ضروری ہے کہ وہ کیا تھا، کس شخصیت کا مالک تھا اور اس کا تاریخی کردار کیا تھا. حکومت نے اس کے لیے بیت المال کے دروازے کھول دیے تھے جو کسی صورت مسلمانوں کے مال کے حصول کا اہل نہیں تھا. تاریخ اسلامی میں ان کے کارنامے کچھ اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ جو مطالعے کے لیے یہاں نقل کیے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ پوائنٹ وائز دیے گئے ہیں. پہلے پوائنٹ پہ لکھا ہے اسلام دشمنی. جب دعوت اسلام کا آغاز ہوا تو حکم نے دین اسلام کی بھرپور مخالفت کی تاکہ لوگ اس دعوت کو قبول نہ کریں اور وہ بتوں کی پوجا کرتے رہیں اور وہ کسی صورت حظیرت الاسلام میں داخل نہ ہوں. ایک دن مروان کی خویتب خیواو یہ توبے خویتب سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس سے کہا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا جوانی چلی گئی ہے، اب بڑھاپا آ گیا ہے. مروان نے کہا تم نے اسلام لانے میں تاخیر کی، اب تو تمہاری جوانی چلی گئی ہے، اب مسلمان ہو جاؤ. ہم آگئے ہیں پیج 353 پہ. لکھا ہے خویتب نے جواب دیا کہ میں نے کئی مرتبہ اسلام لانے کی کوشش کی لیکن تمہارے والد نے مجھے یہ کہہ کے روک دیا تھا کہ اے خویتب جی خویتب ہی ہے یا ہویتب ہے ہویتب میں کئی بار اسلام لانے کی کوشش کی لیکن تمہارے والد نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا کہ اے ہویتب اسلام میں کیا رکھا ہے، اپنی عزت برقرار رکھو. اگر تم نے اپنے آبا کا دین چھوڑا اور اس نئے دین کو اختیار کیا تو تمہاری آزادی سلب ہو کر رہ جائے گی. حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 70. جی ہاں، حکم ہوں یا ان کا خاندان عمر بھر اسلام دشمنی میں پیش رہے، ان سب نے دعوت اسلامی کی ضد میں سر توڑ کوشش کی تھی. اس خاندان کی زندگی دین اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں سے لبریز ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیشہ انہیں ناکام و نامراد کیا اور اپنے دین اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سربلند کیا. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے گستاخ رسول. پہلے نمبر پہ اسلام دشمنی ہیڈنگ تھی، دوسرے نمبر پہ ہے گستاخ رسول. لکھا ہے حکم کا تعلق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ضدی ہٹ دھرم دشمنوں میں سے تھا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب ستایا تھا. اس کا سنگ سینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد و کینے سے شعلہ فشاں تھا. دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے تن بدن میں آگ لگی رہتی تھی جس کی حرارت میں یہ جلتا رہتا تھا. یہ سید موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور ایذا رسانی میں ہمیشہ مصروف رہتا تھا. جب بھی موقع ملتا اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا. حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا، ہاتھوں آنکھوں سے ادھر ادھر اشارے کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کی نقل اتارتا، اپنے ناک اور منہ کو پھڑکاتا. یہاں پر حوالہ ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 27. پھر لکھا ہے کہ ایک دفعہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اپنی گستاخانہ فطرت کے مطابق گستاخیوں میں مصروف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ لیا تو اس کے لیے بد دعا فرمائی. اور انورٹڈ کاما میں جو فرمایا گیا وہ عربی میں پہلے لکھا ہے، ساتھ میں ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما تو ہمیشہ اس طرح زندہ رہے، انورٹڈ کاما کلوز. مورخین کے بقول یہ مرتے دم تک اسی حال میں رہا. اس شخص کو غریبوں کا مال دیا کہ جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ آزردہ خاطر رکھا. اب فیصلہ قارئین کرام کریں کہ ان کا یہ اقدام کیسا تھا. یہاں پر یہ دونوں جملے جو تھے آخری کے سوالیہ نشان تھے. اب ہم پہنچ گئے پیج 356 پر. یہاں پہ اگلا نام ہے سعید بن عاص اور حضرت عثمان رضی اللہ. سعید بن عاص عین الف صاد. یہ اموی سردار تھا، فسق و فجور میں مشہور زمانہ تھا. یہ اس باپ کا بیٹا تھا کہ جس کا شمار مشرکین عرب میں ہوتا تھا، جسے امیر المومنین علی علیہ السلام نے میدان بدر میں قتل کیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ نے اسے 1,00,000 درہم دیے. حوالہ یہاں پر ہے اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310.
1,00,000 درہم دیے۔ ان کے اس اقدام کو صحابہ نے ناپسند کیا اور اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کیا۔ اگلا نام ہے ولید بن عقبہ۔ ولید بن عقبہ حضرت عثمان رضی اللہ کا ماں کی طرف سے بھائی تھا۔ یہ ایک انتہائی فاسق و فاجر شخص تھا، اسے ذرہ برابر خوف خدا نہیں تھا۔ یہ خلیفہ سوم کے امال عین پہ پیش ہے، امال اور والیوں میں سے تھا۔ اس کے حالات اپنے مقام پر پیش ہوں گے۔ جب یہ کوفہ آیا تو اس نے وہاں کے بیت المال کے انچارج عبداللہ بن مسعود سے مال کثیر بطور قرض لیا۔ جب قرض کی ادائیگی کا وقت آیا تو عبداللہ نے ولید سے قرض کا مطالبہ کیا کہ اب وہ قرض بیت المال کو واپس کرے۔ ولید نے فوراً حضرت عثمان رضی اللہ کی طرف لکھا کہ عبداللہ اس سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے عبداللہ بن مسعود کی طرف لکھا کہ تم ہمارے خزانچی ہو، اب ولید سے قرض کے متعلق کوئی بات نہ کرنا۔ اس بات پر ابن مسعود نے چابیاں پھینک دیں اور فرمایا کہ میں اب تک اپنے آپ کو مسلمانوں کا خزانچی سمجھے ہوئے تھا، آج علم ہوا کہ میں تمہارا خزانچی ہوں، مجھے اس نوکری کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ حوالہ ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 30۔ اور اس سے پہلے جو حوالہ تھا جس میں تھا کہ 1,00,000 درہم دیے گئے جو کہ سعد بن عاص اور حضرت عثمان کا تھا، وہ حوالہ تھا اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310۔ یہ دونوں حوالے میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابن مسعود نے استعفیٰ دیا اور کوفے میں اقامت پذیر ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے لیے یہ کیسے جائز تھا کہ وہ مسلمانوں کا مال ان لوگوں کو دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے؟ اب اس کا فیصلہ قارئین کرام کریں گے۔ ہم آگے ہیں پیج 357 پر۔ اب یہاں پہ نام ہے مروان بن حکم۔ مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جو ابھی اپنے باپ کی صلب میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت کی تھی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مجمع الزوائد جلد نمبر 120 اور صفحہ 72۔ یہی لکھا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اسے بارگاہ رسالت میں لایا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود بزدل، اس کا باپ بزدل، اور یہ ملعون ابن ملعون ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مستدرک الحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 479۔ پھر آگے پڑھتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اس پر نظر پڑی تھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تیرے لیے واہی تباہی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے وجود اور تیرے جوان بیٹوں سے جو دکھ دینے ہیں وہ قابل رحم و افسوس ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 150۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مروان پرلے درجے کا منافق تھا، گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے خیت الباطل، خین یہ توئے الف لام بے الف توئے لام کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ جہاں پر حوالہ ہے خیت الباطل یعنی کہ سوراخ کی شعاع میں دکھائی دینے والے ذرات، اور کتاب المنجد الف لام میم نون جیم دال اور صفحہ نمبر 306۔ آگے چلتے ہیں کہ اس کے بارے میں یعنی مروان کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا، اور یہاں پہ عربی میں شعر ہے، نیچے ترجمہ ہے کہ انورٹڈ کاما، اللہ رب العزت اس قوم کو اپنی رحمت سے دور رکھے کہ جس نے خیت باطل کو امیر بنایا ہے، جسے چاہے وہ عطا کرے اور جسے چاہے اسے محروم رکھے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے نہج البلاغہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 124 اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 146۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے مروان خیانت و غداری میں معروف تھا، وہ وعدہ کرتا لیکن توڑ دیتا۔ جب حسنین کریمین علیہ السلام نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مروان آپ علیہ السلام کی بیعت کرنا چاہتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اب ہم آ رہے ہیں پیج نمبر 358 پر۔ آئیے، یہ پیج کھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے۔ جی 358 پر جو فرمایا، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ لکھا تھا کہ مروان آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے تو
ہاں جہاں سے جب حسنین کریمین نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مروان آپ علیہ السلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ انورٹڈ کاما ہم پڑھتے ہوئے پیج 358 پہ آ گئے کہ مجھے اس کی بیعت کی حاجت نہیں، یہ ایک یہودی قسم کا ہاتھ ہے، اگر ایک ہاتھ سے بیعت کرے گا تو ذلیل طریقے سے توڑ بھی دے گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی مدت حکومت اتنی ہے کہ جس قدر کتا اپنی ناک پر چاٹتا ہے، اور اس کے 4 بیٹے بھی حکمران ہوں گے۔ امت مسلمہ اس کے اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں اس قدر مصائب و آلام سے دوچار ہوں گے کہ خون کے آنسو روئیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پر حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 12 صفحہ نمبر 124 اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 146۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس ذلیل اور پس فطرت آدمی پر حضرت عثمان رضی اللہ نے بہت زیادہ احسانات کیے تھے، ملکی خزانہ اس کے حوالے کر دیا تھا، وہ جسے چاہتا عنایت کرتا تھا اور جسے چاہتا تھا محروم رکھتا تھا۔ اب ہم یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ کی بھاری نوازشات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو انہوں نے مروان پر کی تھیں، اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 لکھا ہے کہ افریقی مال غنیمت، افریقہ سے حاصل ہونے والی 5 غنیمتیں کہ جن کی مالیت 5 لاکھ دینار بنتی ہے، وہ آپ نے مروان کو بخش دیں۔ جب عوام میں یہ خبر عام ہوئی، جہاں بہت زیادہ لوگوں نے احتجاج کیا، وہاں عبد الرحمن بن حنبل نے منظوم صورت میں احتجاج کیا کہ جس کا مفہوم درج ذیل ہے، انورٹڈ کاما میں اللہ رب العزت کی قسم کھاتا ہوں کہ اس نے کسی کو آزاد نہیں چھوڑا، اس ذات نے ہم سب کو میدان آزمائش میں رکھا ہے، ہماری تمہاری سب کی آزمائش جاری و ساری ہے۔ تم سے جو پہلے امین تھے انہوں نے ہمارے لیے روشن راستے واضح کیے، جو ہدایت کے راستے تھے ان دونوں نے بیت المال میں سے وافر مقدار میں کوئی درہم و دینار نہیں لیے تھے۔ تم نے ایک ملعون کو اپنے قریب کیا جو سراسر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہے۔ تم نے مروان کو اللہ کے بندوں کا خمس دیا ہے جو اس کا حق نہیں بنتا تھا، اس طریقے سے تم نے اسے مسلمانوں کا مال بخشا ہے اور اس کی حمایت کی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے اور ہم پیج 359 پہ آ گئے تھے۔ حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168۔ نمبر 1 تھا افریقی مال غنیمت، نمبر 2 پہ لکھا ہے 50 اوقیہ کی بخشش۔ لکھا ہے خلیفہ سوم نے مروان کو 50 اوقیہ چاندی یا سونا عطا کیے تھے کہ جس کی وجہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر برہم ہوئے تھے۔ اور حوالہ ہے یہاں پر السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ 1 لاکھ درہم لکھا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور حکومت میں بیت المال کے مسئول تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے مروان کو 1 لاکھ دینار دیے تو ان کی اس عطا پر زید بن ارقم رونے لگے۔ حضرت عثمان نے انہیں جھڑکا اور کہا کہ کیا تم اس لیے رو رہے ہو کہ میں نے صلہ رحمی کی ہے؟ جناب زید نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج آپ نے یہ مال اس مال کے عوض مروان کو دیا ہے کہ جو آپ نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ اگر آپ مروان کو 100 درہم دیتے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا۔ حضرت عثمان نے انہیں جھڑک دیا اور کہا کہ اے ابن ارقم چابیاں مجھے واپس کرو، میں کسی اور کے حوالے کرتا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 67۔ اور اب ہم پیج 360 پر آ گئے ہیں، اور جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ حضرت عثمان کی بھاری نوازشات کا جو ذکر کیا تھا اس میں سب سے پہلے افریقی مال غنیمت، دوسرے نمبر پہ 50 اوقیہ کی بخشش، تیسرے نمبر پر 1 لاکھ درہم، اور چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ جاگیر فدق اور مروان، اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے مروان کو جاگیر فدق ہبہ کر دی۔ اور یہاں پر ابھی حوالہ جات ہیں کہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 اور المعارف صفحہ نمبر 84 لکھا ہے آپ یہ جاگیر مروان کو کسی صورت نہیں دے سکتے تھے کیونکہ
یہ جاگیر ایک تاریخی مقدمے سے معروف ہے۔ جب پہلے دور خلافت میں اس جاگیر کو سرکاری تحویل میں لیا گیا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جاگیر مجھے میرے والد بزرگوار نے ہبہ کی تھی، لہٰذا یہ جاگیر میری ملکیت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ آج حضرت عثمان رضی اللہ یہ جاگیر مروان کو بخش رہے تھے تو کس شرعی جواز پر، کیونکہ یہ مقدمہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یہ جاگیر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ہے یا پھر مسلمانوں کی ہے۔ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ ان حالات کی بنا پر خلیفہ سوم یہ جاگیر مروان کو کس بنیاد پر دے سکتے ہیں؟ علاوہ ازیں مروان نے امت کی کون سی خدمت کی تھی کہ جس کے عوض اسے اتنی بڑی جاگیر دی گئی؟ جی ہاں، خلیفہ سوم نے اپنے عزیزوں پر بے پناہ کرم نوازیاں کی تھیں۔ آپ نے اپنے اقارب کو جو مال بخشا تھا وہ مسلمانوں کا تھا، شرعاً جس کے مصرف کے آپ مجاز نہ تھے۔ اس کی تائید قرآن کریم سے ہوتی ہے اور نہ سنت نبوی سے۔ حق یہ تھا کہ آپ مساوات اور انصاف سے کام لیتے اور اپنے اور غیروں سب کو برابر دیتے، کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیتے۔ اور یوں یہاں پر ہم نے یہ چاروں پوائنٹ پڑھ لیے اور پیج 360 پہ اجازت چاہیں گے، اس سے آگے چلیں گے جس کی ہیڈنگ ہے سیاسی انتشار، وہ ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں مل کر پڑھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔